بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا جنرل ٹاپک ہے لا کی کلاس کے اندر ہی کہ آج وومنس ڈے 8 مارچ ہے، تو ہم اسی لیے سوچ رہے ہیں، اسی لیے ہم نے تھوڑا بہت ڈسکس کیا کہ ہمارے جو قانون کے اندر ہے وہ کیا وومن کو رائٹس حاصل ہیں یا نہیں ہیں. قانون نے تو بہت سارے رائٹس دیے ہیں، بہت ساری جو ہے اس کو آزادی دی ہے، اور ہمارا معاشرہ جو ہے اس کی اپنے کچھ رسوم و رواج ہیں، اس کے اپنے کسٹمز ہیں، جن کی وجہ سے ان کو وہی قانون کی پراپرلی جو ہے جو رائٹس ہیں جو قانون نے دیے ہیں وہ پراپرلی مل نہیں رہا ہے. اس بارے میں ہم تھوڑا بہت ہم نے ڈسکس کیا. تو اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے سول لیبرٹی کا، تو جو سٹیز ایریاز ہیں وہاں پہ کافی سول لیبرٹیز دیکھنے میں ملتی ہے. ہم اپنے شاپنگ مالز دیکھ لیں، وہاں پہ بھی جو ہے ویمنز جو ہے بہت زیادہ ان کی گیدرنگ زیادہ نظر آتی ہے بنسبت مین کے. ہماری جو مارکیٹس ہیں وہاں پہ بھی جو ہے ویمنز کی گیدرنگ زیادہ ہے. تو ہمارے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ کچھ کنزرویٹیوز کچھ فیملیز ہوتی ہیں، کمیونٹی ہوتی ہے، اس میں تھوڑا بہت جو ہے اس چیز کا رکھا جاتا ہے کہ ویمنز کو جو ہے انہوں نے پردے میں رکھنا ہے یا اس کو جو ہے تھوڑا سا محدود کرنا ہے، لیمٹ دینی ہے کہ آپ نے اس جگہ پہ جانا ہے، اس جگہ پہ نہیں جانا ہے. تو وہاں پہ کچھ سول لیبرٹیز کے اگر بات کریں تو وہاں پہ کم ہے. ہمارے جو رورل ایریاز ہیں، ہمارے جو دیہات کے ایریاز ہیں. تو اس کے بعد جو نمبر 2 پہ ہے رائٹ آف ایجوکیشن میں تقریباً آلموسٹ ہر فیملی چاہتی ہے کہ ہماری بچیوں کو بھی ویسی تعلیم ملے جو ہماری جو ہے شہر کے لوگوں کو ملتی ہے. دیہات کے لوگوں میں بھی یہی اب سوچ آ گئی ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو، خواتین کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے. اب اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ یہ بھی ہماری کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے کہ رائٹ آف ایجوکیشن ہے. وہ میل یا فیمیل کے لیے اسپیشل نہیں بنایا گیا، وہ دونوں کے لیے بنایا گیا. ہمارے ادارے بھی اس معاملے میں بڑی ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم نے فیمیلز کو زیادہ سے زیادہ پڑھانا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے. تو اس میں بھی ہمارا اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں، تو فیمیلز کے سکولز بھی ماشاءاللہ بھرے ہوئے ہیں، چاہے وہ دیہات کے سکول ہیں چاہے شہر کے سکول ہیں. وہاں پہ بھی اچھی ایجوکیشن مل رہی ہے. ہمارے گورنمنٹ سکولز بھی ہیں، پرائیویٹ سکولز بھی ہیں. اور آج کے دور میں ہر شخص چاہتا ہے میرا جیسے بیٹا پڑھ رہا ہے میری بیٹی کو بھی پڑھنا چاہیے. تو یہ پوائنٹس بھی جو ہے یہ ایکولی ہیں کہ جتنا رائٹس جو ہے اب لڑکوں کو مل رہے ہیں پڑھنے کے، وہی اتنے ہی رائٹس جو ہے لڑکیوں کو مل رہے ہیں. تو اس میں ایک مسئلہ جو سب سے سامنے آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ دور دراز کے گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اپنی بچوں کو تھوڑی ہائر ایجوکیشن کے لیے تھوڑی سی مشکلات ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہے، ان کے ایکسپینسز ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے ان کو تھوڑا سا جو ہے اس چیز میں پیچھے کرتی ہیں کہ وہ اچھی ایجوکیشن کے لیے شہر میں نہیں آ سکتے، شہر میں رکھ نہیں سکتے. یہ افورڈیبلٹی کی بات سامنے آ جاتی ہے. تو یہاں پہ وہی جو ہمارے دیہات کے لوگ ہیں وہ بچیوں کو 5 یا 10 تک پڑھا کے وہیں پہ بٹھا دیتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اگر ہم بات کریں رائٹ آف ایجوکیشن کی تو تقریباً جو ہے 90% فیمیلز کو اویلیبل ہے کہ وہ آئیں پڑھیں، یہ پڑھ سکتی ہیں، ان کے پاس رائٹ بھی ہے، اور ہماری گورنمنٹ جو ہے اس معاملے میں کام بھی اچھے کر رہی ہے. اس کے بعد نمبر 3 پہ ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا کہ کیا اچھا رائٹس میں جو ہمارے اسلامک کنٹریز ہیں یا اسلامک جہاں پہ جو ہے سوسائٹیز ہیں وہاں پہ جو ان کو پراپرٹی کا رائٹ ہے وہ انہیریٹنس سے ہے، شریعت سے ملتا ہے کہ اگر آپ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ایک حصہ دیتے ہیں تو بیٹی کو جو ہے وہ آدھا حصہ. یہ ایک شریعت نے بنایا ہے، ایک اصول بنایا ہے. تو اس حساب سے یہ رائٹ ٹو پراپرٹی میں ہمارے جو لاز ہیں ان کے اندر تو قانون بنے ہوئے ہیں کہ ہاں بھئی آپ نے اپنی بیٹیوں کو بھی ویسا ہی حصہ دینا ہے جیسا کہ آپ کے بیٹے کو وراثت میں حصہ ملتا ہے. اس میں کہیں پہ ایسا نہیں ہے کہ جی بیٹی کو گورنمنٹ جو ہے وہ محروم کر سکتی ہے، یا ہمارے اداروں کے اندر جو گورنمنٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے محکمہ مال ہے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ یہاں پہ جی بیٹیوں کا حصہ ختم کر دیں. وہ زور دیتے ہیں کہ جو آپ کی بیٹی کا حصہ بنتا ہے اس کو بھی پورا کریں، اور اس بھائیوں کا بھی حصہ پورا تقسیم ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے ان کی زمینوں کو ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے. لیکن ہماری جو فیملیز ہیں وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری جو بچیاں ہیں انہوں نے پراپرٹی لے کے کیا کرنی ہے. تو اس سوچ کو تھوڑا سا ہم نے وسیع کرنا ہے. اللہ نے یہ شریعت نے ہمیں یہ احکامات دیے ہیں کہ ہم نے بچوں کا بھی حصہ بنتا ہے تو وہ بھی دینا چاہیے. تو یہ جو ہے ہمارے کچھ پوائنٹس تھے وومن ڈے کے حوالے سے. ایک اور چیز ہے جو وومن رائٹس کے حوالے سے ہے، ہمارے یہاں فیملی کورٹس ہیں جن کے اندر فیملی کیسز سنے جاتے ہیں. فیملی کیسز وہ کیسز ہیں جن میں
औरतों के दान नुस्खे के केस सुने जाते हैं, जो फीमेल शादीशुदा हैं और उनके मर्द उनको खर्चा नहीं देते, उस तरह के केस सुने जाते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या एक्स्ट्रा उनके पास प्रिविलेज है जो कि पूरी दुनिया में नहीं है, या बहुत कम उसमें जो है ये चीज़ें सामने आती हैं कि एक औरत जो है वो घर बैठी है, अगर किसी शोहर के निकाह में है तो वो उससे अपना खर्चा वसूल कर सकती है, उसके लिए कोर्ट में आ सकती है और उससे जो अपना जो गुजर बसर है वो ले सकती है। ये एक स्पेशल प्रिविलेज है जो हमारे जो है हमारी माशरे ने, इस्लाम ने या पाकिस्तान ने जो है ये निकाला है, और फैमिली कोर्ट्स भी बनाई हैं, फैमिली केसेस भी आते हैं, और इस तरह के जो है मज़ीद भी बहुत सारे केसेस हैं जिनमें फीमेल्स को उन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस दी है अपने राइट्स के हवाले से, और उनको प्रोटेक्शंस भी दी हैं। हमने वो ये देखा है कि पुलिस के अंदर भी उन्होंने ख़वातीन डेस्क अलहदा बनाए हैं जहाँ पे ख़वातीन के मामलात या मसाइल जो है वो सुने जाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि क्या हमारे मुल्क में पाकिस्तान के अंदर वुमेन्स को क्या राइट्स हासिल हैं या क्या नहीं हैं। तो ये आज हमने डिस्कशन की है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे